جو تم چاہتے ہو اللہ قبول کر لے تمہاری چاہتیں، تو خود سے پوچھو کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے بس؟ کیا چیز سونی نہیں دیتی تمہیں؟ کیوں تکتے ہو رات بھر آسمان کو اتنے تجسس سے کہ صبر کی آس میں ہو یا پھر معجزوں کا انتظار کرتے ہو؟ تمہاری خواہشات جھکاتی ہیں، دنیا کی الفتیں عبادات کرواتی ہیں، خدا کی ایک نہیں سنتے اور مقدر سے شکوے ہزار کرتے ہو۔ کچھ غلطیوں کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں کہ سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو۔ کیوں خدا سے زیادہ اس کے بندوں پہ اعتبار کرتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو محبت کی بھیک بے حس لوگوں سے؟ کیوں وقت سے لڑتے ہو؟ کیوں قدرت سے تکرار کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے یقین؟ کیوں تقسیم خدا سے انکار کرتے ہو؟ ناگوار گزرتی ہے جو باتیں، کیوں ان کو ذہن نشین کر لیتے ہو؟ کیوں دھیان دیتے ہو لوگوں کی باتوں پر؟ کیوں خود کو بلا وجہ سوگوار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے تمہارے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو صبر کرنے کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو خود کو؟ رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو اور خود کے ساتھ وقت گزارو۔ خود کو خود میں ہی کھوجو گے تو صبر آ ہی جائے گا۔ بے چینی اب اسی لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کو کھو کر ہم انسانوں کو تلاش کرتے ہیں، ہر ٹھکانے سے بے خبر در بدر بھٹکتے ہوئے۔ ہم وہ پرانی رسمی عبادات، وہ اشرف المخلوقات کا مقام، وہ چہکتی ہوئی صبح اور وہ اپنوں کے ساتھ چائے کی ایک شام کہاں گئی؟ وہ نادانیاں کہاں گئی؟ وہ بے لوث و بے غرض محبتیں یہ کہاں آ گئے ہیں ہم؟ جہاں میں بھی میں نہیں اور تم بھی تم نہیں، یوں لگتا ہے جیسے لمحے ٹھہر سے گئے ہوں اور ہم بھاگے چلے جا رہے ہوں۔ نہ منزل کی خبر ہے، نہ راستوں کا پتہ ہے۔ عجیب ماجرا ہے، لیکن کیا ماجرا ہے؟ کیوں ہے یہ بھاگ دوڑ اتنی؟ کیوں ہر کوئی سکون کی آس میں اتنا بے سکون ہے؟ یہ عجیب سی جنگ اس دل میں جاری ہے، کسی سے کیا مطمئن ہوں؟ ہم تو خود اپنی ذات سے بھی مطمئن نہیں۔ وہ اللہ سے تو یہ سوال بہت بے خوف ہو کر کرتا ہے، میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر وہ سوال کرے کہ تمہیں تو اپنے لیے بنایا تھا میں نے، تو اس دل میں کیوں نہیں؟ میں نے تو اتنی محبت دی تمہیں، تم نے کیوں نہیں مجھ سے محبت کی؟ اس بات کے اعتراف کے بعد بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی جواب ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ کیا کوئی ایسا لمحہ جب اللہ کو اپنی غرض کے بغیر تم نے پکارا ہو؟ ہے کوئی ایسا ثبوت کہ اپنے جرم کا ازالہ کر سکو؟ یہ جرم ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے راستے کے لیے پیدا کیا، اور
تم اس اللہ کی ذات سے ہی اتنے فاصلے بنا بیٹھے ہو۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہی سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ ہم سب اللہ کے رحم سے واقف ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اللہ آپ پر رحم نہ کرتے تو آپ کہاں جاتے؟ انسان میں رحم نہیں ہے بلکہ اللہ رحمان ہے۔ اگر اللہ انسانوں کے ہاتھوں میں آپ کے معاملات رکھ دیتے تو آپ رحم سے محروم ہو جاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار ہے تو وہ اپنی حد بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود محتاج ہے۔ اسے جو یہ اختیار دیا گیا ہے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہی برے حالات دیکھے، مگر آپ ان سے نکل آئے کسی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا وجہ تھی؟ وہ اللہ کے رحم کی وجہ تھی۔ یہ اس کا رحم ہی تھا جو آپ نے اتنی آزمائشوں کو عبور کیا، یہاں تک کہ خوشحالی تک پہنچے۔ پھر آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ آپ کے مستقبل کے لیے بھی بہترین وسیلے بنائے گا۔ ہمیں بس اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے رب کے رحم سے بھی مایوس نہیں ہونا، نہیں، کبھی نہیں۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے اللہ کے لیے وہ ایک لفظ یعنی کن کی بات ہے۔ یہ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو کیا تمہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ تمہاری سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ بے شک تمہارا رب تو اتنی قدرت والا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی کسی چیز کے لیے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ ہی جواب ہے کہ اللہ ہی جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہے۔ اللہ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ راز صرف رب سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں۔ کچھ مصلیحتیں
اللہ اپنے بندے کو صحیح وقت پر سمجھاتا ہے، کچھ زخموں کو ایک عرصہ تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارا دل رب سے جڑا رہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، مزید کوشش کر لیتا تو جیت جاتا، مگر نہیں۔ حتمی فیصلہ بس مالک کا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، بس وہی ہونا ہے۔ بے شک کہ تم چاہے جتنے جتن کر لو، تم چاہے ساری دنیا کی طاقت استعمال کر لو، مگر جب اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مخالف بھی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، خاص طور پر جب چیزیں ناممکن نظر آئیں، کیونکہ وہ تو ناممکن کو ممکن کرنے کا بادشاہ ہے۔ آپ صرف کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ تمام معجزات کے مالک، سب سے زیادہ پیار کرنے والے اور سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اسی لیے اگلی بار جب آپ دعا کریں تو اسے یاد رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک تمہارے دل سے کسی چیز یا شخص کا خیال کیوں نہیں نکالتا؟ کیوں تمہیں بکھر دیتا ہے، کیوں تڑپاتا ہے؟ اصل میں اللہ پاک کو جب کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز یا اس انسان کو اللہ آپ کے دل سے نکال رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک اس خیال کے ذریعے آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے مانگنے کی تڑپ اللہ پاک کو پیاری لگی ہے، بس پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ پاک کو اس انسان کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے، جب آپ بکھرتے ہیں تو اللہ پاک تمہیں سمیٹنے کے لیے بکھیر دیتا ہے اور تمہاری تڑپ کو صبر سے نواز دیتا ہے، اور جو تم چاہتے ہو وہ اس سے بھی بہترین سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے جو تم نہیں سنتے۔ میں نے کسی شے کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنا منتظر میں اس دن کا ہوں جب میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میں میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرما دیا جائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا ہوں۔ میں نے جانا ہے کہ اللہ والے ٹوٹتے تو ہیں مگر ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتے، ان کو سنبھلنا آتا ہے، کیونکہ ان کا حوصلہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک مرہم پٹی کی مانند ہوتے ہیں۔ اپنے آنسو چاہے بہہ رہے ہوں مگر وہ پھر بھی ہاتھ بڑھا کے دوسروں کے آنسو صاف کرتے ہیں، ان کو گلے لگا کے خود ٹوٹتے گرتے وجود کے ساتھ ان کو سہارا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اور ایسے لوگ جب عظیم دل کے مالک ہوتے ہیں تو وقت کے نوکیلے کانٹے پر چلتے وجود کو بھی پھولوں کی خوشخبری دے کر ان کا درد کم کر دیتا ہے۔ وہ تمہارا رب، وہ تمہارا اللہ، اور یہی تو خاص نشانی ہے اللہ والے لوگوں کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔